मैं जहर खा लूँगी दादी। मैं सच्ची मुच्ची इस सहन के माल्टे के दरख्त से अपना दुपट्टा बांध कर लटक जाऊँगी और अपनी जान दे दूँगी, मगर मैं इस अकड़ू खान, हिटलर, इसानी और मिट्टी के माधु से शादी हरगिज़ नहीं करूँगी। सहन की कच्ची मिट्टी पर पूरा जोर लगाकर अपना दायां पैर पटकती हुई राहा मतीन उस वक्त गुस्से के मारे लाल भभूका हो रही थी। उसने शोख गाजरी रंग का कलफदार सूट पहन रखा था, जिसका लंबा दुपट्टा बार बार उसके दाएं कंधे से फिसल कर नीचे गिरता और वो उसे एक तूफानी झटके से वापस ऊपर डालती, जिससे उसकी गोरी कलाइयों में मौजूद कांच की हरी चूड़ियाँ पूरे सहन में ज़ोर से छन छन कर उठती। उसका गुलाबी मुंह गुस्से से फूला हुआ था और उसकी बड़ी बड़ी सब्ज़ गज़ाल आँखें सामने खाली पड़े सोफे पर लगी हुई थीं, जहाँ कुछ देर पहले तक अनस जलाल बैठा था और अब राहा उसके जाने के बाद उसके तसव्वुर पर ही गुस्से के तीर बरसा रही थी। लकड़ी के पुराने चौड़े तख्त पर चौकड़ी मारे बैठी दादी अम्मा ने पानदान से सुपारी का टुकड़ा निकाल कर मुँह में दबा दिया, अपनी ऐनक को नाक की मुठियाल पर थोड़ा ऊपर सरकाया, तस्बीह का अगला दाना गिराया और निहायत इत्मीनान से बोली, तो शौक से लटक जा रहा बीबी। वैसे भी इस माल्टे के दरख्त की टहनी इतनी कमज़ोर और मुरझाई हुई है कि तेरे लटकते ही चटाक से टूट जाएगी और नुकसान सिर्फ हमारे माल्टों का होगा। लेकिन हमारी बिरादरी का ये फैसला पत्थर पर लकीर है। शीज़ा मरहुमा को गुजरे 1.5 महीना हो गया है। इसका ये 1.5 महीने का मासूम बेटा जोहान दिन रात रोता है। अब इस मासूम जोहान को सगी खाला से बढ़कर कौन माँ की गोद दे सकता है? इसलिए अगले जुम्मे तेरा और अनस का निकाह पक्का है। दादी, मैं खाला बनकर ही अपने जोहान को पाल लूँगी ना, इसके लिए मुझे इनसे शादी करने की क्या ज़रूरत है? राहा कहते कहते रुक गई। लफ्ज़ अनस भाई उसके हलक में फंस कर रह गया था, जो हमेशा से उनके माबैन एक रस्मी तहज़ीबदार और दूर का रिश्ता रहा था। अब वो इन्हें भाई कह नहीं सकती थी और शौहर तस्लीम करने का सोच कर ही उसके तन बदन में आग लग रही थी। वो उसी खाली सोफ़े की तरफ अपने दोनों हाथ हवा में लहरा कर पूरे तासुरात के साथ बोली, जहाँ अब से कुछ देर पहले तक वो शख्स बैठा था। आपको पता भी है उनका मिजाज। अब से कुछ देर पहले जब वो यहाँ बैठा था तो हमेशा की तरह उसके माथे पर बल पड़े हुए थे और चेहरे पर 12 बज रहे थे। 12 महीने 24 घंटे यूँ अक्खड़ मुंह बनाकर घूमते हैं जैसे पूरे मुल्क का बजट उन्होंने ही फेल किया हो। मैं तो 2 दिन में उनकी इस खुश्क तबीयत से पागल हो जाऊंगी। और वो खुद को समझते क्या है लाट साहब? राहा ने एक लंबी आह भरी, अपने दोनों हाथ दिल पर रखे और आसमान की तरफ देखते हुए अपने अरमानों का पटारा खोल दिया। हाँ दादी, मैंने अपने लिए क्या क्या ख्वाब नहीं देखे थे। मैं तो सोचती थी कि मैं किसी ऐसे खूबसूरत, हसीन और रोमानवी शहज़ादे से शादी करूंगी जिसकी शख्सियत इतनी ज़बरदस्त हो कि वो सामने आए तो दिल की धड़कनें रुक जाएं, जो मुझसे प्यार भरी बातें करे, जो मुझे हंसाए, जिसकी ज़ुल्फ़ें माथे पर गिरती हों। और कहाँ ये मिट्टी के माधु, जो मुस्कुराना तो दूर, बात भी ऐसे करते हैं जैसे किसी अदालत का जज सज़ा सुना रहा हो। मैं अपने हसीन ख्वाबों का गला घोंट कर इस हिटलर के साथ नहीं रह सकती। दादी ने तस्बीह का दाना हाथ में रोका, राहा के अरमानों पर एक तंजिया नज़र डाली, मगर फिर उनकी आंखों में एक पुरानी उदासी उभरी और वो माजी के उस मंजर में खोते हुए बोली, वो लाट साहब हो या सुल्तान, अब वही तेरे सर का ताज बनेगा। अनस बहुत सुलझे हुए और ज़िम्मेदार मर्द हैं। शीज़ा का कितना ख्याल रखते थे वो, और ये फ़ैसला कोई मैंने अकेले बैठकर नहीं किया। मुझे आज भी याद है जब शीज़ा की मैयत घर के इसी सहन में रखी थी। पूरे घर में कोहराम मचा हुआ था और जोहान पालने में अकेला बिलख रहा था। तब अनस की बड़ी बहन सोबिया, जो इंग्लैंड से आई थी, वो रोती हुई मेरे पास आई। उसने शीज़ा के बेजान चेहरे को देखा, फिर जोहान की तरफ इशारा करके मुझसे कहा था, दादी अम्मा, शीज़ा तो चली गई, अब आप ही बताएं कि खाला से बढ़कर जोहान को कौन संभालेगा? राहा से बेहतर इस मासूम को कोई माँ नहीं मिल सकती। अब अनस के माँ बाप तो दुनिया में रहे नहीं, बस वो एक बड़ी बहन है जिसने इस दुख की घड़ी में ये बात कही, तो हम सब ने हाँ कर दी। अब तू जा और अपने भांजे जोहान को देख, वो अंदर कमरे में है, और अपनी ये लंबी ज़ुबान अंदर रख। दादी की बात सुनकर राहा का दिल एक पल के लिए भर आया। शीज़ा का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया, मगर अनस जलाल की खुश्क तबीयत और अपने टूटते हुए हसीन ख्वाबों का ख्याल आते ही वो दोबारा तब गई। उसने गुस्से से एक और पैर पटका, अपने दुपट्टे का पल्लू अपने चमकदार दांतों में दबाया और किचन की तरफ जाने के बजाय गुस्से से अनस के बंद कमरे के लकड़ी के दरवाजे को देखा। उसका दिल चाह रहा था कि वो अभी जाकर अनस से खुद कहे कि वो इस शादी से साफ इनकार कर दे, क्योंकि वो जानती थी
کہ انس بھی اس رسمی رشتے کو میاں بیوی کے بندھن میں بدلنے کے حق میں نہیں ہوگا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اپنی چوڑیوں کو چھنکاتی ہوئی انس کے کمرے کی طرف بڑھی تاکہ وہ دو ٹوک بات کر سکے۔ راہ متین نے جب غصے سے پاؤں پٹکتے ہوئے کچن کا رخ کرنے کے بجائے انس جلال کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے تو اس کی کلائیوں میں موجود کانچ کی ہری چوڑیاں اس کے دل کی تیز دھڑکنوں کے ساتھ تال ملا رہی تھیں۔ اس کا گاجری رنگ کا دوپٹہ اب اس کے گلے میں لپٹا ہوا تھا اور اس کی سبز غزال آنکھیں غصے کی چنگاریوں سے دہک رہی تھیں۔ وہ سیدھی اس کے کمرے کی طرف جا رہی تھی جہاں وہ اکڑو خان بند تھا۔ اس کا پکا ارادہ تھا کہ وہ اس لاٹ صاحب کے سامنے کھڑی ہو کر صاف کہہ دے گی کہ اپنے قدم پیچھے ہٹا لیں، کیونکہ وہ اپنے خوابوں کے حسین اور رومانوی شہزادے کا گلا گھونٹ کر اس مٹی کے مادھو کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ کمرے کا لکڑی کا بھاری دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا جس کے پٹ کو راہ نے بغیر دستک دیے ایک جھٹکے سے پورا کھول دیا۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی ہوئی اندر داخل ہوئی اور اس کے قدم وہیں کے وہیں جم گئے، زبان تالو سے جا لگی۔ سامنے پلنگ کے پاس انس جلال کھڑا تھا۔ وہ اس وقت اپنا کلف دار سفید کرتا اتار چکا تھا۔ اس کی چڑھی ہوئی کسرتی پیٹھ اور مضبوط کاندھے راہ کی نظروں کے سامنے تھے۔ وہ پلنگ پر سوئے ہوئے اپنے 1.5 مہینے کے بیٹے جوہان کے اوپر جھک کر اسے چادر اڑا رہا تھا، مگر راہ کی چوڑیوں کی تیز چھن چھن سن کر وہ ایک دم سیدھا ہوا اور مڑا۔ انس جلال کو اس حال میں اپنے اتنے قریب دیکھ کر راہ کے تو جیسے حواس ہی اڑ گئے۔ اس نے زندگی میں کبھی کسی غیر مرد کو اور خصوصاً اپنے اس بہنوئی کو اس طرح نہیں دیکھا تھا۔ انس کا چوڑا سینہ، اس کی زبردست مردانی شخصیت اور کثرتی وجود دیکھ کر راہ کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے لگا دھڑکن باہر آ جائے گی۔ اس کے پورے چہرے پر ایک تپش ابھری، گال لال بھبوکا ہو گئے اور اس نے فوراً ایک جھٹکے سے رخ موڑا اور انس کی طرف پیٹ کر کے کھڑی ہو گئی۔ توبہ استغفار، ہائے اللہ، آپ قمیص کے بغیر ہیں۔ راہ نے گھبراہٹ کے مارے اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنے چہرے پر رکھیں۔ اس کی سبز غزال آنکھیں شرم اور نرمسنس کے مارے ادھر ادھر گھوم رہی تھیں اور وہ صدمے کی حالت میں اپنی ہری چوڑیوں کو زور زور سے آپس میں بھینچ رہی تھی۔ انس جلال نے راہ کی اس گھبراہٹ کو دیکھا تو اس کے ماتھے پر ہمیشہ رہنے والی وہ سخت اور اکھڑ تیوریاں آج غائب ہو گئیں۔ اس کے ہونٹوں کے کونے پر ایک بہت ہی دلکش، ہلکی اور خاموش مسکراہٹ ابھری۔ وہ کچھ نہیں بولا، مگر اس کی سیاہ اور گہری آنکھوں میں ایک بالکل الگ، گہرا اور انوکھا تاثر تھا جو راہ نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ تاثر ایسا تھا جیسے کوئی آپ کے دل کے سب سے گہرے راز سے واقف ہو چکا ہو۔ حقائق کی دنیا اس چٹپٹی نوک جھوک سے بالکل مختلف تھی جس سے راہ بالکل بے خبر تھی۔ اس 1.5 مہینے میں شیزا کے جانے کے بعد انس جلال نے روز و شب راہ کو بہت باریکی سے دیکھا تھا۔ اس نے دیکھا تھا کہ راہ کس طرح راتوں کو جاگ کر جوہان کو اپنے سینے سے لگاتی ہے، کس طرح وہ اپنی کچی عمر کے باوجود اس معصوم بچے پر اپنی ممتا اور محبت نچھاور کرتی ہے۔ راہ کی اسی بے لوث محبت کو دیکھ دیکھ کر انس کے پتھر جیسے دل میں راہ کے لیے خاموش محبت آہستہ آہستہ بڑھنے لگی تھی، جسے اس نے ہمیشہ اپنی سنجیدگی کے پردے میں چھپا کر رکھا تھا۔ اور سب سے بڑا راز تو یہ تھا کہ راہ کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ جب وہ صحن میں کھڑی دادی کے سامنے اپنے ارمانوں کا پٹارہ کھول رہی تھی اور چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ میں تو کسی خوبصورت، حسین اور رومانوی شہزادے سے شادی کروں گی جس کی شخصیت زبردست ہو، تو اس وقت انس جلال اپنے کمرے کی کھلی کھڑکی کے پاس ہی کھڑا تھا۔ وہ اپنی اس بڑی سی حویلی نما کھڑکی کے پٹ سے لگ کر راہ کی ایک ایک بات سن چکا تھا۔ اسے پتہ چل چکا تھا یہ ہری آنکھوں والی لڑکی اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے اور اپنے لیے کیسا شوہر چاہتی ہے۔ دادی اور راہ اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ انس سب کچھ سن کر ابھی چند لمحے پہلے ہی کھڑکی سے ہٹا تھا۔ اب جب راہ اس کی طرف پیٹ کیے شرم اور گھبراہٹ سے کانپ رہی تھی تو انس نے پلنگ پر رکھی اپنی دوسری نرم قمیض اٹھائی اور اسے پہننے لگا۔ کپڑے کی سرسراہٹ کی آواز راہ کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہی تھی اور اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ انس قمیض پہن کر بہت دھیمے قدم اٹھاتا ہوا راہ کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ان دونوں کے درمیان اب فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ راہ کو اپنے پیچھے انس کے وجود کی گرمی اور اس کی سانسوں کی تپش صاف محسوس ہو رہی تھی۔ انس نے زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا۔ اس نے کوئی پیار بھری بات نہیں کی، کوئی ڈائلاگ نہیں بولا، مگر اس کا یوں پشت کے پیچھے آ کر خاموش کھڑے ہو جانا راہ کو اس حد تک نروس کر رہا تھا کہ اس سے سیدھا کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔
راہا نے اپنے دوپٹے کا پلو انگلی پر بری طرح لپیٹنا شروع کر دیا اور پیر کا انگوٹھا زمین پر مارنے لگی۔ تم کچھ بولو گے یا یوں ہی مٹی کا پتلا بن کر میرے پیچھے کھڑے رہو گے؟ اور اپنی قمیض پہنی یا نہیں میں مڑوں؟ راہا نے اپنی گھبراہٹ کو چھپانے کے لیے نہایت دھیمی اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مگر اس کی آواز کا سارا چٹپٹا پن اور غصہ غائب ہو چکا تھا۔ انس نے اب بھی کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کی نظروں کا یہ خاموش رومانوی جادو راہا کو پوری طرح اپنے سحر میں جکڑ چکا تھا، اور وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ ہائے اللہ، میں یہاں لڑنے آئی تھی یا اس کے سامنے یوں منٹوں میں ڈھیر ہونے؟ تم شادی نہیں کرنا چاہتی تو نہ کرو، میں جانتا ہوں تم یہی بولنے آئی ہو، لیکن میرا فیصلہ بھی صاف سن لو۔ میں اپنے بیٹے کو تمہارے ہونے والے خوابوں کے شہزادے کے بھروسے نہیں چھوڑوں گا۔ جوہان میرا بیٹا ہے، میں اسے خود پال سکتا ہوں۔ میں اسے لے کر چلا جاؤں گا اور دادی کو بھی منع کر دوں گا۔ مر نہیں رہا تم سے شادی کرنے کے لیے۔ انس جلال کے اس آخری فیصلے نے راہا متین کے چھکے چھڑا دیے تھے۔ وہ جو کچھ دیر پہلے تک شیرنی بنی گھوم رہی تھی، اب بھیگی بلی بنی کھڑی تھی۔ جوہان کو کھو دینے کا خوف اس کی بڑی بڑی سبز غزال آنکھوں میں آنسو بن کر تیرنے لگا۔ انس کی کثرتی اور روبدار شخصیت کا دباؤ اس پر اتنا گہرا ہوا کہ وہ ایک جھٹکے سے مڑی اور بنا کچھ کہے اپنے گاجری دوپٹے کو سنبھالتی ہوئی کمرے سے باہر کی طرف سر پٹ بھاگ کھڑی ہوئی۔ اس کی ہری چوڑیوں کی طوفانی چھن چھن پورے برآمدے میں اس کی گھبراہٹ کا اعلان کر رہی تھی۔ اس رات کے بعد سے تو جیسے حویلی کا نقشہ ہی بدل گیا۔ راہا متین جو پورے گھر میں چہچہاتی پھرتی تھی، اب انس جلال کا سایہ دیکھ کر بھی چھپنے لگی تھی۔ دونوں کے درمیان اس دن جتنے قریب کھڑے ہو کر بات ہوئی تھی، اس کی تپش راہا کے گالوں سے اترنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جب بھی کھانے کا ٹائم ہوتا تو راہا باورچی خانے سے سالن کی ڈش اٹھا کر جیسے ہی میز پر رکھنے آتی اور سامنے انس کو کرسی پر بیٹھے دیکھتی، اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو جاتے۔ وہ جلدی سے برتن میز پر پٹکتی اور انس کے کچھ بولنے یا دیکھنے سے پہلے ہی وہاں سے دھیمے قدموں بھاگ نکلتی۔ انس اپنی سیاہ اور گہری آنکھوں سے اس کی اس چوری اور گھبراہٹ کو دیکھتا تو اس کے سخت چہرے پر ایک بہت ہی ہلکی دلکش شرارت ابھری رہتی۔ راہا ہر وقت بس اسی دھڑکے میں رہتی کہ کہیں وہ اکڑو خان سچی مچی جوہان کو اٹھا کر اپنے گھر نہ چلا جائے۔ ابھی یہ آنکھ مچولی چل ہی رہی تھی کہ ایک رات اچانک جوہان کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ 1.5 مہینے کا معصوم بچہ بخار کی تپش سے تپنے لگا اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ راہا نے جب جوہان کے ننھے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ تنور کی طرح جل رہا تھا۔ اس کی مامتا تڑپ اٹھی۔ اس نے فوراً دادی کو جگایا۔ شور سن کر انس بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ جوہان کو بہت تیز بخار ہے، ہمیں ابھی ہاسپٹل جانا ہوگا، ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا، راہا نے روحان سی آواز میں کہا۔ اس کی بڑی غزال آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔ انس نے 1 سیکنڈ ضائع کیے بغیر اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی۔ راہا نے جوہان کو جلدی سے ایک نرم چادر میں لپیٹا اور انس کے ساتھ باہر کھڑی سفید گاڑی کی طرف بھاگی۔ رات کے اس پہر گاڑی کی اگلی سیٹ پر راہا جوہان کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی اور انس نہایت سنجیدگی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ گاڑی کے اندر کی مدھم روشنی میں راہا بار بار چور نظروں سے انس کے مضبوط ہاتھوں کو اسٹیئرنگ گھماتے دیکھتی اور پھر گھبرا کر نظریں بدل لیتی۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی ڈاکٹر نے جوہان کا معائنہ کیا۔ ڈاکٹر نے بچے کو دوا دی اور پھر انس کی طرف مڑ کر نہایت سنجیدہ لہجے میں کہا، دیکھیے جناب، بچہ ابھی بہت چھوٹا ہے، آپ کو اپنے بچے پر بہت زیادہ دھیان دینا پڑے گا۔ موسم بدل رہا ہے، اسے سردی گرمی سے بچائیں۔ پھر ڈاکٹر نے پاس کھڑی راہا کی طرف دیکھا اور انس سے دوبارہ بولی، خیر آپ کی مسز تو ماشاءاللہ بہت سمجھدار لگ رہی ہیں، میں نے آپ کی مسز کو سب کچھ اچھی طرح سمجھا دیا ہے، یہ دیکھ لیں گی۔ ڈاکٹر کے منہ سے مسز کا لفظ سنتے ہی راہا کے تو جیسے طوطے اڑ گئے۔ اس کا پورا وجود شرم اور جھجک سے پانی پانی ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنی سبز غزال آنکھیں جھکا لیں اور بالکل چپ چاپ کھڑی رہی۔ اس کی زبان تالو سے چپک گئی کہ اب وہ ڈاکٹر کو کیا صفائی دے کہ میں اس کی مسز نہیں بلکہ اس کی سالی ہوں۔
اور یہ میرا ہونے والا زبردستی کا شوہر ہے۔ انس جلال نے ڈاکٹر کی بات سنی، پھر اس نے مڑ کر اپنی مسز بننے جانے والی راہا کو دیکھا، جو اس وقت شرم کے مارے زمین میں دھنسنے کی کوشش کر رہی تھی اور اپنی انگلیوں سے چادر کے کونے کو مروڑ رہی تھی۔ انس نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا، دوا کا لفافہ اٹھایا اور راہا کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے راہا کے جھکے ہوئے چہرے کو اپنی گہری سیاہ اور فاتحانہ نظروں سے ایسے دیکھا جیسے وہ کہہ رہا ہو، لو بھائی اب بولو، اب یہاں ہاسپٹل میں ڈاکٹر کے سامنے کیا بولو گی؟ اب بولو، اب یہاں کیا بولو گی؟ یہاں بھی مائک بن کر چلاؤ گی یا اب چپ چاپ میری مسز بننا قبول ہے؟ انس کی اس بولتی بند کر دینے والی نظر نے راہا کو گاڑی تک واپس آتے آتے پسینے پسینے کر دیا تھا۔ انس کی اس فاتحانہ نظر نے راہا کو گاڑی تک آتے آتے پسینے پسینے کر دیا تھا۔ وہ جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر اگلی سیٹ پر جا بیٹھی اور جوہان کو نرم چادر سمیت اپنے سینے سے بھینچ لیا، جیسے وہ اس معصوم بچے کی آڑ میں انس کی ان گہری سیاہ آنکھوں کے وار سے بچنا چاہتی ہو۔ انس نہایت سکون سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی، اسٹیئرنگ پر اپنے مضبوط ہاتھ جمائے اور گاڑی کو ہسپتال سے حویلی کی طرف بڑھا دیا۔ رات کے سناٹے میں گاڑی کے اے سی کی سرسراہٹ کے درمیان راہا کے دل کی دھڑکنیں صاف سنی جا سکتی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی گاڑی سے کود جائے یا پھر اکڑو خان کا سر پھوڑ دے، جو ابھی تک چپ تھا، مگر اس کے ہونٹوں پر وہی ہلکی سی مسکراہٹ تیر رہی تھی۔ تو مسز انس جلال، انس نے اچانک نہایت دھیمی، مردانہ اور سنگین آواز میں زبان کھولی۔ اس نے لفظ مسز پر اس طرح زور دیا کہ راہا کا پورا بدن تھر تھرا اٹھا۔ ڈاکٹر صاحب نے جو ہدایات دی ہیں وہ یاد ہے یا انہیں بھی لاٹ صاحب کا حکم سمجھ کر بھول جاؤ گی؟ راہا نے جھٹکے سے اپنا رخ کھڑکی کی طرف پھیرا۔ اس کے گال سرخ ٹماٹر ہو رہے تھے اور گاڑی کی مدھم روشنی میں اس کا غصہ اور شرم صاف دکھ رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں اسے کوسنے لگی، یا اللہ، اس بد مزاج ہٹلر ثانی کو تو دیکھو، ابھی کل تک منہ پر 12 بجائے گھوم رہا تھا اور اب مجھے چھیڑ رہا ہے۔ خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے۔ میں کچھ نہیں بھولی، راہا نے ہچکچاتے ہوئے اپنی آواز کو سنبھالتے ہوئے کہا، مگر اس کی کانچ کی ہری چوڑیاں اس کی گھبراہٹ کا کھلا ثبوت دے رہی تھیں۔ اور آپ مجھے اس نام سے مت پکاریں، ابھی ہمارا نکاح نہیں ہوا ہے۔ انس نے سائیڈ مرر میں اس کے سرخ ہوتے گالوں اور غصے سے پھولے منہ کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک انوکھا تاثر ابھرا۔ اگلی جمعرات کو ہو جائے گا راہا متین، اور ویسے بھی ابھی اسپتال میں تو تم نے ڈاکٹر کے سامنے بڑی خاموشی سے میری مسز بننا قبول کر لیا تھا، وہاں تو تمہاری یہ لمبی زبان بالکل غائب تھی۔ وہ تو میں ڈاکٹر کے سامنے تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی، راہا نے تپ کر کہا اور غصے سے اپنا پیر گاڑی کے فلور پر پٹخا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس شخص کا منہ بند کر دے جو بات بات پر اسے لاجواب کر رہا تھا۔ ذلیل مرد، خشک مٹی کا مادھو، اپنی انا کا سلطان بنا بیٹھا ہے۔ حویلی چلنے تو پھر دکھاتی ہوں تمہیں۔ انس نے اس کی اس تپش پر ہلکا سا قہقہا لگایا جو نہایت ہی مدھم اور دلکش تھا۔ چلو دیکھتے ہیں تمہارا یہ غصہ حویلی کے پھاٹک کے اندر کتنا ٹکتا ہے۔ گاڑی حویلی کے بڑے لوہے کے پھاٹک کے اندر داخل ہوئی اور مالٹے کے درخت کے سائے تلے آ کر رک گئی۔ راہا نے بنا انس کا انتظار کیے جلدی سے دروازہ کھولا اور جوہان کو لے کر تیزی سے اندر کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی، جبکہ انس گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگائے خاموشی سے اس کو جاتے دیکھتا رہا۔ راہا حویلی کے اندر داخل ہوئی تو دالان میں ہی دادی اماں اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ راہا کو جلدی جلدی قدم اٹھاتے دیکھ کر انہوں نے اپنی اینک ناک پر ٹکائی۔ ارے
आ गए तुम दोनों? क्या कहा डॉक्टर ने? जोहान अब कैसा है? दादी ने फिक्रमंदी से पूछा। राहा ने जोहान को और मजबूती से सीने से लगाया और हिचकिचाते हुए गड़बड़ा कर बोली, हाँ हाँ बस दिखा दिया दादी, वो अब ठीक है। मैं इसे कमरे में लिटाने जा रही हूँ। उसकी आवाज़ में अभी भी अस्पताल वाली घबराहट साफ नुमाया थी। दादी ने उसके गुस्से और तेज़ी को देखकर गहरी सांस ली और अपने मखसूस अंदाज में बोली, हाँ अरे 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 अजीब बावली लड़की है, हर ज़रा सी बात पर हत्थे से उखड़ जाती है। अभी से ये हाल है तो आगे क्या करेगी? इतने में पीछे से अनस जलाल निहायत इत्मीनान से टहलता हुआ दालान में दाखिल हुआ। उसके हाथ में दवाओं का लिफाफा था और चेहरे पर वही सुकून और संजीदा तासुर वापस आ चुका था। दादी ने अनस को देखकर पूछा, अनस बेटा क्या कहा डॉक्टर ने? क्यों रो रहा था बच्चा इतनी देर से? अनस ने दादी के पास आकर दवा का लिफाफा मेज़ पर रखा और धीमी आवाज़ में बोला, कोई बड़ी बात नहीं है दादी, वो बस मौसम का असर है, थोड़ा नज़ला और बुखार है, दवा दे दी है और वो जल्द ठीक हो जाएगा। राहा जो दादी की बात सुनकर कमरे की तरफ जा रही थी, अनस की आवाज़ सुनते ही दरवाजे के पास रुक गई। उसके कान अनस की तरफ लगे हुए थे और वो जानना चाहती थी कि अनस दादी को अस्पताल की पूरी बात बताता है या नहीं। अनस ने जैसे ही देखा कि राहा कमरे में दाखिल होते होते उनकी बातें सुनने के लिए रुक गई है, तो उसके होठों पर एक शरारती और फातिहाना मुस्कुराहट उभर आई। उसने जानबूझकर थोड़ा ऊंचा बोलना शुरू किया ताकि राहा के कानों तक उसकी आवाज़ साफ पहुँचे। दादी वैसे मुझे ज़्यादा पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। डॉक्टर ने बोला कि उन्होंने मेरी मिसेस को सब कुछ अच्छी तरह समझा दिया है, अब वही उसका पूरा ख्याल रखेंगी। लफ्ज़ मेरी मिसेस सुनते ही राहा ने झटके से मुड़कर अनस को देखा। उसकी सब्ज़ गज़ाल आँखें गुस्से और शर्म से फैल गईं और पैर पटकती हुई तेज़ी से कमरे के अंदर चली गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। दादी अम्मा ने राहा का ये तपना और अनस का ये शरारती अंदाज़ देखा तो वो ज़ेरे लब मुस्कुराने लगी। उन्होंने तसल्ली की एक सांस ली और अनस को हल्की सी घुरकी देते हुए बोली, अरे अरे क्यों उस मासूम को परेशान कर रहा है? पहले ही डरी हुई है वो। अनस ने दादी की बात पर कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी स्याह आंखों में एक अनोखा तासुर लिए कमरे के बंद दरवाजे को देखता रहा, जहाँ राहा इस वक्त उसे दिल ही दिल में कोस रही होगी। जुमेरात की वो शाम हवेली के दालान में एक अजीब सा सहरंगेज सामान लेकर आई थी। सफ़ेद चांदनी बिछी हुई थी और हर तरफ जर्द रोशनियों और गुलाब के फूलों की महक फैली हुई थी। राहा मतीन उस वक्त सुर्ख रंग के जरदोजी के भारी उरूसी जोड़े में मलबूस, सर पर घूंघट डाले सहेलियों के दरमियान बैठी अपने दिल की बेतरतीब धड़कनों को संभालने की कोशिश कर रही थी। उसके कांच की हरी चूड़ियाँ अब सुर्ख और सुनहरी चूड़ियों में बदल चुकी थीं, जो उसके हाथों के कपकपाने से हल्की सी छन छन कर रही थीं। दूसरी तरफ अनस जलाल सफ़ेद कलफदार कुर्ते पर स्याह रंग की वास्केट पहने निहायत वजीह और संजीदा नजर आ रहा था। काजी साहब ने जब 3 बार राहा से अनस जलाल के नाम पढ़ने का की इजाज़त मांगी तो राहा के हलक में जैसे लफ्ज़ फंस कर रह गए। उसने एक बार नज़र उठाकर दूर बैठे अनस को देखा और फिर जोहान के मासूम चेहरे का तस्वुर करते हुए नम आँखों के साथ निहायत धीमी आवाज़ में कह दिया, कबूल है। निकाह की रस्म मुकम्मल होते ही हवेली मुबारकबाद की आवाज़ों से गूंज उठी। अनस जलाल अपनी जगह से उठा और निहायत मोदबाना अंदाज में चलता हुआ दादी के लकड़ी के तख्त के पास आकर रुक गया। उसने झुककर दादी के घुटनों को छुआ और दादी के सामने फर्श पर ही बैठ गया। दादी ने शफ़क़त से अपनी जगह से थोड़ा आगे होकर अनस के सर पर हाथ रखा, उसके माथे को चूमा और ढेरों दुआएं दी। अनस की चौड़ी कसरती पीठ और मजबूत कंधे इस वक्त दादी के सामने हद दर्जा एहतराम से झुके हुए थे। दादी अब इजाज़त दें, मैं चाहता हूँ मैं इसे रुखसत करके अभी अपने घर ले जाऊँ। जोहान भी अब वहाँ अपने घर में संभल जाएगा।
انس نے اپنی نظریں نیچے رکھتے ہوئے نہایت دھیمی اور سنگین آواز میں کہا۔ دادی نے اپنی اینک کو ناک کی متھل پر تھوڑا اوپر سرکایا اور نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے بولی، ہاں بیٹا، یہ بالکل صحیح رہے گا۔ اب اس گھر کی رونق تو چلی ہی گئی ہے، تو لے جا اسے۔ اور اب میں بھی یہاں اکیلی رہ کر کیا کروں گی؟ میں بھی اب گاؤں میں اس کے تایا کے پاس چلی جاؤں گی، وہاں سب کے ساتھ دل لگا رہے گا۔ رخصتی کے وقت رہا کا دل پھٹ رہا تھا۔ دادی سے گلے لگ کر وہ زار و قطار رو پڑی۔ اس کا بھاری زری کا گھونگھٹ اب آنسوؤں سے نم ہو چکا تھا، لیکن انس نے نہایت سکون اور مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنی سفید گاڑی کی طرف لے گیا۔ شادی کی پہلی رات انس جلال کے بڑے اور پرسکون کمرے میں ہر طرف مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ راہ بیٹھ کے ایک کونے پر گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ اس کا پورا وجود خوف، شرم اور گھبراہٹ سے تھر تھر کانپ رہا تھا اور وہ اپنی انگلیوں سے چادر کے کونے کو بری طرح مروڑ رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو اس کا دل زور سے دھڑکا۔ انس کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے اپنے کرتے کی آستینیں اوپر کو فولڈ کی اور آہستہ قدم اٹھاتا ہوا بیڈ کے قریب آیا۔ راہ کی گھبراہٹ اس وقت اپنی انتہا پر تھی۔ انس نے بیڈ کے کنارے بیٹھ کر نہایت نرمی اور محبت سے راہ کے چہرے سے گھونگھٹ الٹنا چاہا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں ایک عجیب سا رومانوی تاثر ابھرا تھا اور وہ کچھ پیار بھری بات کرنے ہی والا تھا کہ راہ نے ایک دم جھٹکے سے اس کا ہاتھ پیچھے کیا اور بیڈ سے تھوڑا دور ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ بہت زیادہ جھجک اور گھبرا رہی تھی، لیکن اس نے اپنی پوری ہمت مجتمع کر کے تیز اور کھردرے لہجے میں بولنا شروع کیا۔ آپ میری ایک بات اچھی طرح سن لیں۔ میں اس بیڈ پر سوؤں گی کیونکہ مجھے جوہان کے ساتھ سونا ہے، اور آپ صوفے پر سوئیں یا فرش پر، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ راہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ اس کی سانسیں پھول رہی تھیں اور اس کا رخ انس کی طرف سے بالکل مڑا ہوا تھا تاکہ وہ اس کی گہری نظروں کا سامنا نہ کر سکے۔ انس نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے کی وہ رومانی نرمی آہستہ آہستہ غائب ہونے لگی اور ماتھے پر ہمیشہ رہنے والے وہ سخت بل واپس آ گئے۔ راہ نے اپنی بات جاری رکھی، اور دوسری بات، میں یہاں صرف اور صرف جوہان کی ماں بن کر آئی ہوں، آپ کی بیوی نہیں، اس لیے مجھ سے کسی قسم کے حقوق کی تمنا یا خواہش بالکل نہیں رکھیے گا۔ میں آپ کی بیوی بن کر آپ کے لیے کچھ نہیں کروں گی، میں خالی یہاں اس کی ماں کی حیثیت سے آئی ہوں۔ آپ دوسری شادی کریں، تیسری کریں، چوتھی کریں یا 10,000 گرل فرینڈس رکھیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کی مرضی ہے، آپ نے جو کرنا ہے کریں، لیکن آپ میری زندگی میں کوئی دخل نہیں دیں گے۔ راہ کا یہ زہر آلود تلخ اور کورا لہجہ انس جلال کے دل پر کسی خنجر کی طرح لگا۔ اس کا وہ سارا رومانوی موڈ سیکنڈوں میں غارت ہو چکا تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی کسی عورت سے اپنے لیے اتنی نفرت اور حقارت نہیں دیکھی تھی، اور وہ بھی اس لڑکی سے جسے وہ دل ہی دل میں چاہنے لگا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ابھی اس مغرور لڑکی کو اس کی اوقات یاد دلائے، لیکن اس نے اپنے اندر اٹھتے ہوئے غصے کے طوفان کو بڑی مشکل سے ضبط کیا۔ اس نے گہری سانس لی، اپنے ہاتھی جیسے مضبوط جبڑے بھینچے اور بنا کوئی لفظ بولے خاموشی سے صوفے کی طرف بڑھ گیا اور اس کا یہ کڑوا لہجہ چپ چاپ برداشت کر لیا۔ اگلی صبح جب حویلی کے کچن کی کھڑکی سے سنہری دھوپ اندر آئی تو دیسی گھی کے تپتے ہوئے پراٹھوں کا دھواں اور کڑک چائے کے ابلتے ہوئے قہوے کی تیز خوشبو پورے کچن کی فضا میں رچی ہوئی تھی۔ انس جلال کچن میں کھڑا نہایت سکون سے اپنے لیے خود ناشتہ بنا رہا تھا۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا سادہ لوز کرتا پہن رکھا تھا، آستینیں کوہنیوں تک اوپر چڑھی ہوئی تھیں اور اس کے چوڑے کسرتی بازو اور مضبوط ہاتھ اس وقت چولہے پر توے کو سنبھالنے میں مصروف تھے۔ وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ پاس ہی پلیٹ میں راہ کے لیے بھی گرما گرم کرکرا پراٹھا اور پیاز ٹماٹر والا دیسی آملیٹ تیار کر کے رکھ رہا تھا۔ اسی وقت راہ جلال کچن کے دروازے پر آ کر رکی۔ اس نے ہلکے پیلے رنگ کا سوتی لوز سوٹ پہن رکھا تھا، بال ڈھیلے ڈھالے پیچھے بندھے تھے اور آنکھوں میں اب بھی رات کی تھکن اور خمار باقی تھا۔ انس کو کچن میں یوں مرد ہو کر ناشتہ بناتے دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے ہچکچائی، اپنی چوڑیاں کلائی میں اوپر کیں اور جھجکتے ہوئے کچن کے اندر داخل ہوئی۔ وہ میں ناشتہ بنا لیتی ہوں نا، آپ ہٹیں، راہ نے اپنے دوپٹے کا پلو انگلی پر لپیٹتے ہوئے آہستہ سے کہا۔
اس کا لہجہ رات جتنا کڑوا تو نہیں تھا، لیکن اس میں اب بھی ایک حاکمانہ اکڑ موجود تھی۔ انس نے چائے کے ساس پین کو چولہے سے ہٹاتے ہوئے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھیں بالکل سلیٹ کی طرح کوری اور سرد تھیں۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی مسکراہٹ تھی اور نہ ہی کوئی رومانی تاثر۔ اس نے نہایت کورا اور چٹھا جواب دیا، نہیں، ضرورت نہیں ہے، اپنا ناشتہ خود بنا لوں گا اور بنا سکتا ہوں۔ تم جوہان کی ماں ہو، صرف اس کے کام کرو، میرے کاموں میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ انس کا یہ دو ٹوک اور کٹیلا لہجہ رہا کے گانوں میں سے پگھلے سیسے کی طرح اترا۔ انس نے اپنا ناشتہ اٹھایا، رہا کے لیے رکھی پلیٹ کی طرف ایک سرد نگاہ ڈالی اور اسے وہیں چھوڑ کر بڑے بڑے قدم اٹھاتا ہوا کچن سے باہر نکل گیا۔ اس کے جوتوں کی بھاری آہٹ دالان میں گونجتی ہوئی دور چلی گئی۔ رہا کچن میں اکیلی کھڑی سلگ کر رہ گئی۔ اس نے غصے سے اپنا منہ چڑھا کر انس کے جانے والے راستے کی طرف دیکھا، اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے اور زور سے پیر پٹک کر بڑبڑانے لگی، بڑے آئے لاٹ صاحب، چٹھا جواب دے کر چلے گئے۔ اس کو کیا لگتا ہے ان ساری باتوں سے مجھے کوئی فرق پڑتا ہے؟ اچھا ہے جان چھوٹی میری، جتنی جلدی پیچھا چھوٹے اتنا اچھا ہے۔ اس نے انس کے بنائے ہوئے اس بھاری ناشتے کو گھور کر دیکھا اور تنک کر بولی، اپنے لیے کیا میں بھی بریڈ جام لگا کر کھا لیتی ہوں؟ میں کوئی اتنے ہاتھیوں والے ناشتے تھوڑی کرتی ہوں، جیسے یہ پراٹھے اور سی سب کھا رہا ہے تبھی تو اتنا لمبا چوڑا لہیم شہیم انسان بنا بیٹھا ہے، جیسے پورے ملک کا راشن اکیلا یہی کھاتا ہو۔ رہا کو اس وقت انس کے اس کھردرے رویے سے کوئی دکھ یا افسوس نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کے دل میں بس ایک شدید قسم کی کڑ چڑھی ہوئی تھی کہ یہ شخص خود کو خدا کا حکم کیوں سمجھتا ہے۔ اس نے فریج سے بریڈ اور جیم نکالا اور چھری سے جیم لگاتے ہوئے دل ہی دل میں اس اکڑو خان کو کوسنے لگی، جبکہ انس باہر دالان میں بیٹھا اب بالکل خاموش اور سرد ہو چکا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد انس نے جوہان کو دیکھنے کے لیے اپنے قدم کمرے کی طرف بڑھا دیے۔ کمرے کا لکڑی کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا، جس کو انس نے بغیر دستک دیے ہٹایا اور اندر داخل ہو گیا۔ سامنے آئینے کے پاس رہا کھڑی تھی۔ اس وقت اس کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا اور اس کے لمبے گھنے اور سیاہ بال پوری کمر پر کھلے بکھرے ہوئے تھے، جنہیں وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہیئر برش سے سلجھا رہی تھی۔ انس کو اچانک یوں کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ ایک دم ہڑبڑا گئی، اپنے بال جلدی سے آگے کی طرف کیے اور آئینے کے رخ گھوم کر غصے سے تپتے ہوئے بولی، آپ کو کمرے میں آنے کی تمیز نہیں ہے؟ دستک دے کر آتے ہیں مرد۔ رہا کا یہ تیکھا لہجہ اور بات بات پر لکیر کھینچنا انس جلال کے ضبط کا آخری بندھن بھی توڑ گیا۔ اس کا کثرتی سینہ غصے سے تلو تلو بھرا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ مٹھیاں بناتے ہوئے بھینچ لی اور 2 قدم آگے بڑھ کر اپنی گہری سرخ اور روبدار آنکھیں رہا کی سبز آنکھوں میں گاڑ دیں۔ اس کا لہیم شہیم وجود رہا پر ایک بھاری سائے کی طرح چھا گیا تھا اور اس کی گونجدار کٹیلی آواز کمرے میں گونجی، دیکھو رہا، بہت ہو گیا، میں نے رات سے لے کر اب تک تمہاری بہت ساری بدتمیزیاں اور کڑوی باتیں برداشت کر لی ہیں۔ تمہیں اگر مجھ سے اتنا ہی مسئلہ تھا تو شادی کیوں کی تم نے؟ میں اپنے بیٹے جوہان کو تمہارے بغیر بھی اکیلا پال سکتا تھا، مجھے کسی بے ساکھی کی ضرورت نہیں تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ میرا گھر ہے، جتنا تمہارا ہے اس سے کہیں زیادہ میرا ہے، اس لیے مجھے میرے ہی گھر میں تمیز مت سکھاؤ۔ اگر تمہیں مجھ سے اتنی ہی گھٹن اور مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے، آج سے میں اس کمرے میں پیر بھی نہیں رکھوں گا، میں دوسرے کمرے میں سو جاؤں گا۔ انس جلال کا یہ پھپلا ہوا روانی میں بولا گیا جلال والا روپ رہا نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ اس کا غصہ سیکنڈوں میں ہوا ہو گیا اور اس کی زبان تالو سے جا لگی۔ انس نے ایک سرد اور نفرت آمیز نگاہ اس پر ڈالی، بیڈ پر سوئے جوہان کے چہرے کو دیکھا اور ایک زوردار جھٹکے سے مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ جاتے ہوئے اس نے کمرے کا دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ رہا کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ کمرے میں اکیلی کھڑی رہا کو ایک لمحے کے لیے اندر سے ہلکا سا پچھتاوا ہوا کہ شاید وہ کچھ زیادہ ہی بھول گئی تھی۔ آخر گھر تو اسی کا ہے، لیکن اگلے ہی پل اس کی وہ ضدی اور چلبلی مٹیار طبیعت دوبارہ جاگ اٹھی۔ اس نے آئینے کے سامنے ہیئر برش پٹخا اور منہ بنا کر انس کو کوسنے لگی، دیکھو تو ذرا اس ہٹلر کو اپنی غلطی تو ماننی نہیں ہے، الٹا مجھے ہی سنا کر چلا گیا، بدتمیز انسان۔ جاؤ مرو دوسرے کمرے میں، مجھے کیا، میرے لیے تو اور اچھا ہے، پورا بیڈ میرا اور میرے جوہان کا ہوگا۔ اپنی اس خفگی کو مٹانے اور خود کو مصروف دکھانے کے لیے رہا نے فیصلہ کیا کہ وہ اب زبردستی حویلی کے کاموں کو سنبھالے گی۔ وہ کچن اور دالان کی طرف بڑھی اور خود کو گھر کی رانی ثابت کرنے کے چکر میں اس نے کام شروع کیے، لیکن غصے اور ہڑبڑاہٹ میں
اس سے سب کچھ بگڑنے لگا۔ کچن میں صفائی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے شیشے کے قیمتی مرتبان اور دیسی گھی کے برتن چھوٹ کر فرش پر گرے اور چناک سے ٹوٹ گئے۔ پورے کچن کے فرش پر گھی اور شیشے کے ٹکڑے پھیل گئے۔ دالان کی جھاڑو دیتے ہوئے اس نے پودوں کے گملے گرا دیے۔ غرض اس نے حویلی کی آدھی چیزوں کا نقصان کر کے رکھ دیا اور خود پسینے میں شرابور پیلے سوٹ کا دامن مٹی سے بھرے کھڑی ہانپ رہی تھی۔ ٹھیک اسی وقت انس جلال جو دوسری طرف سے آ رہا تھا کچن کا یہ عبرتناک منظر اور شیشوں کا ڈھیر دیکھ کر وہیں رک گیا۔ اس کے ماتھے پر غصے کے بل گہرے ہوئے۔ اس نے گہری سانس لی اور رہا کے بالکل قریب آ کر نہایت سرد دھیمے مگر حد درجہ کٹیلے لہجے میں بولا، رہا تم یہاں مت بھولو کہ تم انس جلال کی بیوی نہیں بلکہ جوہان انس کی ماں بن کر آئی ہو، تو بس وہی بن کر رہو، کیوں خود کو گھر کے کاموں میں ہلکان کر رہی ہو اور یہاں کا نقصان کر رہی ہو۔ رہا نے تب کر کچھ بولنے کے لیے اپنا منہ کھولا اور غصے سے ایک قدم آگے بڑھنے کی کوشش کی، مگر وہ بھول گئی تھی کہ کچن کے فرش پر اس وقت دیسی گھی اور تیل کا تالاب بنا ہوا تھا۔ اس کا پیر فرش پر پڑتے ہی حد درجہ خطرناک طریقے سے پھسلا۔ رہا کی زبان سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ پیچھے کی طرف گرنے ہی والی تھی کہ انس جلال نے کمال پھرتی سے آگے بڑھ کر اپنا ایک مضبوط اور چوڑا ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپیٹا اور اسے گرنے سے بچا لیا۔ رہا کا پورا وجود اس وقت انس کے کثرتی اور لہیم شہیم سینے سے لگا ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ گھبراہٹ میں انس کے کندھوں پر جم گئے تھے اور اس کی سبز غزال آنکھیں خوف کے مارے کھلی رہ گئیں۔ ان دونوں کے درمیان فاصلہ سیکنڈوں میں ختم ہو چکا تھا۔ رہا کو انس کے وجود کی تپش اور اس کی تیز سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ انس کی گہری سی آنکھیں اس وقت رہا کے خوف زدہ چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں اور اس کے ہاتھ کی گرفت رہا کی کمر پر حد درجہ مضبوط تھی۔ جیسے ہی رہا کو ہوش آیا اس نے شرم اور جھجک کو چھپانے کے لیے الٹا انس کو ہی جھڑکنا شروع کر دیا۔ اس نے تب کر انس کے سینے پر ہاتھ مارا اور پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، چھوڑیں مجھے، یہ کیا بدتمیزی ہے، ہاتھ ہٹائیں اپنا، ایک تو خود ہی سب باتیں سناتے ہیں اور اوپر سے۔ انس جلال نے جیسے ہی دیکھا کہ ایک تو وہ اسے اتنے بڑے حادثے سے بچا رہا ہے اور اوپر سے وہ اسی کو باتیں سنا رہی ہے تو اس کے ضبط کا بندھن اب مکمل طور پر ٹوٹ گیا۔ اس نے تب کر نہایت ہی کٹیلے اور غصیلے لہجے میں بات کاٹتے ہوئے کہا، بس بہت ہو گیا رہا، بہت ہو گئی تمہاری یہ زبان درازی۔ اور صبح تم کیا کہہ رہی تھی کچن میں، کیا بڑبڑا رہی تھی اکیلی کھڑی کہ جتنی جلدی پیچھا چھوٹے اتنا اچھا ہے؟ تو میری ایک بات کان کھول کر سن لو رہا متین، میرا بیٹا جوہان ذرا بڑا اور سمجھدار ہو جائے، میں تمہاری خواہش بھی بہت جلد پوری کر دوں گا، تمہیں اس قید سے آزاد کر دوں گا۔ انس نے یہ آخری جملہ اس کے چہرے کے بالکل قریب ہو کر اتنے ٹھوس، پتھریلے اور حاکمانہ انداز میں کہا کہ رہا کے دل کی دھڑکن ایک پل کو رک گئی۔ وہ اپنا جملہ پورا کر کے بنا اس کے جواب کا انتظار کیے اپنے بھاری قدموں سے چلتا ہوا وہاں سے دور چلا گیا، جبکہ رہا کچن کے اسی ملبے اور گھی کے ڈھیر کے درمیان اکیلی کھڑی انس کے اس آخری جملے کی گونج اپنے کانوں میں محسوس کر رہی تھی اور اس بار اس کے دل میں غصے کے بجائے ایک عجیب سا انجانا خوف اترنے لگا تھا۔ انس کا یہ آخری پتھریلا جملہ رہا کے کانوں میں کسی بم کی طرح پھٹا تھا۔ وہ ابھی پچھلے جھٹکے سے سنبھل بھی نہیں پائی تھی کہ انس اپنے بھاری قدموں کی چاپ چھوڑتا ہوا دالان پار کر گیا۔ رہا نے غصے اور خوف کے مارے اپنے پیلے سوٹ کا پلو دانتوں تلے بھینچا اور ایک نظر اس گندے سڑاندے کچن پر ڈالی جہاں فرش پر شیشے کے ٹکڑے، دیسی گھی اور بکھری مٹی کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ اس کا دل اس وقت صفائی کرنے کے بجائے وہاں سے بھاگ نکلنے کو چاہا۔ وہ کچن کو اسی گندے اور خستہ حال حالت میں چھوڑ کر پیر پٹکتی ہوئی تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے دھک سے دروازہ بند کیا اور بیڈ پر پڑے اپنے فون پر جھپٹی۔ اس کی انگلیاں اس حد تک کانپ رہی تھیں کہ دادی کا نمبر ملاتے ہوئے فون دو بار اس کے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ جیسے ہی دوسری طرف سے دادی کی دھیمی اور جانی پہچانی آواز آئی، رہا کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ زاروں قطار رو پڑی، دادی میں مر جاؤں گی یہاں، آپ نے کس جلاد ہٹلر ثانی اور سڑی اولاد میں سے میری شادی کر دی ہے۔ رہا نے ہچکیوں کے درمیان روتے ہوئے اپنی بھڑاس نکالنا شروع کی۔ اس نے روتے ہوئے دادی کو ایک ایک بات سچ سچ بتا دی۔ اس نے بتایا کہ کس طرح شادی کی پہلی رات اس نے انس کو جھڑکا تھا، بیڈ پر سونے سے منع کر کے صوفے پر بھیج دیا تھا اور صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اس کی بیوی بن کر نہیں آئی۔ پھر اس نے صبح کچن کا پورا ماجرا سنایا کہ کس طرح انس نے اسے کوڑا چٹھا جواب دیا اور جب وہ کمرے میں بال بنا رہی تھی تو بغیر دستک دیے دروازہ کھول کر اندر گھس آیا تھا۔ رہا نے وہ گھی کے فرش پر پھسلنے اور انس کے سنبھالنے پر الٹا اسے ہی سنانے والی بات بھی بتائی اور روتے ہوئے بولی، دادی اس شخص میں نہ کوئی احساس اور نہ ہی مروت،
بات بات پر مجھے اپنی اوقات یاد دلاتا ہے اور ایسے حاکمانہ حکم چلاتا ہے جیسے میں اس کی کوئی زر خرید غلام ہوں۔ دادی نے فون کی دوسری طرف گہری سانس لی اور نہایت سمجھداری سے راہ کی ایک ایک بات اور کچن میں ہونے والے پورے واقعے کی سچی صورتحال سنی۔ جب راہ رو رو کر بالکل نڈھال ہو گئی تو دادی نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی، جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ہوں، اور پھر نہایت سنجیدہ اور دھیمے لہجے میں بس ایک ہی بات بولی، ٹھیک ہے میری بچی، تو رو مت۔ اگر بات یہاں تک پہنچ چکی ہے تو پھر میں بھی اب تایا کے پاس گاؤں نہیں جا رہی۔ ایسا کر، تو اپنا سامان سمیٹ اور یہیں میرے پاس حویلی واپس آ جا۔ میں انس کو خود بول دوں گی، وہ تجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا۔ دادی کی بات سن کر راہ کا روتے روتے ایک دم سانس رک گیا۔ اس نے نم آنکھوں کے ساتھ فون رکھا اور بیڈ کے کنارے بیٹھ کر اپنے آنسو پونچھنے لگی۔ ابھی اس بات کو بمشکل آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا اور راہ اپنے ہی خیالات کے تانے بانے بن رہی تھی کہ اچانک کمرے کا لکڑی کا بھاری دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ سامنے انس جلال کھڑا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اب پہلے سے کہیں زیادہ سخت، اجنبی اور چٹان جیسے کٹھور ہو چکے تھے۔ اس نے اندر داخل ہو کر راہ پر ایک بھرپور کٹیلی نگاہ ڈالی اور نہایت سرد اور حکم دینے والے لہجے میں بولا، سامان باندھو اپنا، میں تمہیں ابھی دادی کے پاس چھوڑنے جا رہا ہوں۔ انس نے یہ کہہ کر راہ کو کچھ بولنے کا موقع بھی نہیں دیا اور خود آگے بڑھ کر بیڈ پر پرسکون سوئے ہوئے معصوم جوہان کو نہایت نرمی سے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ راہ ہکا بکا کھڑی کبھی انس کو اور کبھی جوہان کو دیکھ رہی تھی، جبکہ انس جوہان کو سینے سے لگائے بغیر کوئی دوسرا جملہ بولے کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گیا، جس سے حویلی میں عجیب ماحول پیدا ہو گیا۔ انس کا جوہان کو گود میں لیے باہر نکل جانا راہ کو ایک گہرے تذبذب میں چھوڑ گیا تھا۔ اس نے جلدی جلدی روتے ہوئے اپنا سامان ایک بیگ میں ٹھونسا اور کمرے سے باہر آئی۔ گاڑی کا وہ سفر بالکل چپ چاپ اور حد درجہ خاموشی سے گزرا۔ گاڑی کے اندر کا ماحول اس قدر بوجھل تھا کہ راہ کو اپنی ہی سانسوں کی آواز سے ڈر لگ رہا تھا۔ انس جلال کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر جمے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ اور آنکھیں سامنے سڑک پر ٹکی تھی، جیسے وہ لوہے کا بنا کوئی بت ہو۔ راہ بار بار چوری چھپے اس کے کٹھور چہرے کو دیکھتی اور پھر گھبرا کر نظریں کھڑکی سے باہر دوڑتے ہوئے درختوں پر ٹکا دیتی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس خاموشی کو توڑے، مگر انس کے چہرے کا جلال اسے کچھ بھی بولنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ گاڑی جب دادی کی پرانی حویلی کے سامنے آ کر رکی تو راہ نے ایک گہری سانس لی۔ انس نے گاڑی کا انجن بند کیا، پیچھے سے راہ کا سامان اٹھایا اور جوہان کو گود میں لیے سیدھا اندر دالان کی طرف بڑھ گیا۔ دادی اماں وہیں تخت پر بیٹھی ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ راہ دادی کو دیکھ کر دوبارہ جذباتی ہونے لگی تھی، مگر دادی نے اپنی سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے اس وقت راہ سے کوئی سوال پوچھ گچھ نہیں کی۔ وہ جانتی تھی اس وقت خاموشی ہی سب سے بہتر مرہم ہے۔ انس نے نہایت آرام سے راہ کا سامان ایک طرف رکھا، پھر اس نے اپنی گود میں موجود معصوم جوہان کو دیکھا جو اب بیدار ہو چکا تھا اور اپنی ننھی انگلیوں سے انس کی واسکٹ کا بٹن چھو رہا تھا۔ انس کے چہرے کی وہ تمام سختی جوہان کو دیکھتے ہی ایک لمحے کے لیے پگھل گئی۔ اس نے جوہان کو ایک آخری بار اپنے سینے سے لگایا، اس کے ماتھے پر حد درجہ محبت سے پیار کیا اور پھر اسے دادی کی گود میں دے دیا۔ اس نے اپنے کپکپاتے ہوئے جبڑوں کو بھیجا، دادی کے سامنے ادب سے سر جھکایا اور نہایت سنجیدہ اور دھیمی آواز میں بولا، دادی، جوہان میرا بیٹا ہے، میں اس سے ملنے یہاں آتا رہوں گا، یہ آپ کی امانت ہے، اسے واپس آپ کے پاس لے آیا ہوں۔ جوہان کی ہر ضرورت کی چیز اور ہاں، ہر ایک شے کا خیال رکھوں گا اور وقت پر یہاں پہنچاتا رہوں گا، اور بس جو میرے ذمہ اس کا خرچہ پانی ہے وہ بھی باقاعدگی سے دیتا رہوں گا۔ انس نے یہ آخری جملہ اس طرح کہا جیسے وہ اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا فیصلہ سنا رہا ہو۔ اس کی آواز میں ایک عجب دکھ اور ٹھہراؤ تھا جس نے راہ کے دل کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔
وہ پلٹا، تیز قدموں سے باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ ارے انس بیٹا رک جا، چائے تو پی لے، دادی نے پیچھے سے آواز دی اور اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کی، پر وہ رکا نہیں، بنا مڑے اپنے بھاری قدموں کی چاپ چھوڑتا ہوا دالان پار کر گیا، حویلی کے بڑے لوہے کے پھاٹک سے باہر نکل گیا۔ اگلے ہی لمحے گاڑی کے اسٹارٹ ہونے اور دور جانے کی آواز آئی، جس سے حویلی کے صحن میں ایک بار پھر وہی پرانی خاموشی لوٹ آئی۔ راہا وہیں کھڑی کھڑکی سے اس کے جاتے ہوئے راستے کو دیکھ رہی تھی، اور اس کے دل میں اب انس کے لیے غصہ نہیں، بلکہ ایک عجیب سی خالی جگہ اور پچھتاوے کا احساس سر اٹھانے لگا تھا۔ انس کے جانے کے بعد حویلی کی فضاؤں میں پھر سے وہی بوجھل خاموشی اتر آئی تھی۔ راہا ابھی پچھلے جھٹکے سے سنبھلی بھی نہیں پائی تھی کہ اس نے دادی کے سامنے ایک بار پھر انس کی برائیاں شروع کر دیں، مگر دادی نے اس بار اپنے چہرے پر حد درجہ سختی سجا لی۔ میری بچی بس کرو اب، دادی نے اپنی کانپتی ہوئی آواز میں راہا کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تمہیں وہ نہیں پسند، مجھ سے ہی غلطی ہو گئی جو تمہاری زبردستی شادی کرا دی۔ شیزا نے تو کبھی انس کے بارے میں کوئی شکایت نہیں کری، پر تمہیں ساری شکایتیں ہیں۔ میں اب اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، یہ تمہارا گھر ہے، تمہارے باپ کی چھوڑی ہوئی چھت ہے، یہاں سکون سے رہو، ساری زندگی رہو، مجھے اور کچھ نہیں کہنا، لیکن مجھ سے انس کی برائی مت کرا کرو، میں نہیں سن سکتی، میں نے اس بچے میں کبھی کوئی برائی نہیں پائی۔ دادی کی اس دو ٹوک اور کٹیلی بات نے راہا کی زبان پر تالا لگا دیا، اور اس کے بعد دادی نے اس سے اس موضوع پر بالکل بات نہیں کی۔ اسی طرح دیکھتے ہی دیکھتے 2 مہینے گزر گئے۔ ان 2 مہینوں میں انس جلال کا حویلی میں باقاعدگی سے آنا جانا رہا۔ وہ جب بھی آتا اس کے ساتھ گاڑی کی ڈگی میں جوہان کے لیے دودھ کے ڈبے، نئے کپڑے، کھلونے اور اس کی ضرورت کی ایک ایک شے موجود ہوتی۔ وہ جوہان کے سارے خرچے پانی کا حساب خود رکھتا اور وقت پر ہر چیز حویلی کے دالان میں پہنچا دیتا۔ حتیٰ کہ جب جوہان کو کبھی ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہوتا تو انس خود اپنی سفید گاڑی میں دادی اور جوہان کو اسپتال لے کر جاتا۔ وہ راہا کے بھی سارے مادی حقوق اور خرچے پوری ایمانداری سے پورے کرتا تھا۔ ہر مہینے دادی کے ہاتھ اس کے لیے رقم بھی بھجواتا، پر اس پورے عرصے میں اس نے راہا کی طرف نظر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ جب بھی وہ حویلی آتا اور دادی اکیلی تخت پر بیٹھی ہوتی تو وہ ان کے پاس بیٹھ جاتا۔ اس کے ماتھے پر وہی جلال کے بل ہوتے، مگر دادی سے بات کرتے ہوئے اس کا لہجہ حد درجہ مؤدبانہ اور دھیما ہو جاتا۔ وہ دادی سے جوہان کی صحت کے بارے میں تھوڑی بہت بات کر لیتا، لیکن جیسے ہی کمرے کا پردہ ہلتا اور اسے راہا باہر دالان کی طرف آتی دکھائی دیتی، انس جلال سیکنڈوں میں اپنے چوڑے کثرتی وجود کو سمیٹ کر وہاں سے فوراً بھاگ جاتا۔ وہ راہا کے بولنے یا اس کا سامنا کرنے کا ایک بھی موقع نہیں چھوڑتا تھا۔ راہا دور کھڑی اس کا یہ کورا اور سرد رویہ دیکھتی تو اس کے دل میں ایک عجیب سی تپش اور کھڑ مچ جاتی کہ جو شخص کبھی اسے چھیڑتا تھا وہ اب اسے حویلی کی مٹی کی طرح نظر انداز کر کے چلا جاتا ہے۔ اگلے چند دن حویلی میں اسی پرسکون مگر موجھل رفتار سے گزرے۔ ایک دوپہر راہا دالان میں بیٹھی جوہان کو گود میں لیے اسے بہلا بہلا کر کھانا کھلا رہی تھی۔ جوہان اپنی معصوم مٹھیاں ہلا ہلا کر راہا کے گلے میں پڑے دوپٹے کو کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا، اور راہا اس کی اس شرارت پر ہلکا سا مسکرا رہی تھی کہ اچانک پاس پڑے اس کے فون کی اسکرین روشن ہوئی اور اس پر صوبیہ باجی کا نام چمکنے لگا۔ راہا نے جلدی سے فون اٹھایا اور کان سے لگایا۔ السلام علیکم صوبیہ باجی، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام راہا، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسی ہو؟ دوسری طرف سے صوبیہ باجی کی چہکتی ہوئی آواز گونجی۔ ارے راہا میں کیا بتاؤں، میں پچھلے 3-4 مہینے سے اتنی سخت مصروف رہی نا کہ تم سے بات کرنے کا وقت ہی نہیں مل سکا۔ اصل میں ہمارے ماموں فرانس سے یہیں میرے گھر کے بالکل سامنے والے مکان میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ اب میں سمیرا کے ساتھ اتنی مصروف رہتی ہوں نا کہ میرا تو دل ہی لگ گیا ہے۔ صوبیہ باجی بنا رکے اپنی روانی میں بولتی جا رہی تھی، جبکہ راہا خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے راہا، سمیرا اور انس دونوں بچپن سے میرے بہت چہیتے رہے ہیں، اور سمیرا اور انس تو دونوں بالکل ہم عمر ہیں اور آپس میں بہت ہی گہرے دوست بھی ہیں۔ صوبیہ باجی نے جب انس کے ساتھ سمیرا کی اس گہری دوستی اور بچپن کا ذکر کیا تو راہا کے دل کے اندر اچانک ایک شدید قسم کی تپش اور کھڑ مچ گئی۔ اس کے ہاتھ میں موجود جوہان کا چمچ وہیں رک گیا اور اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ صوبیہ باجی نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اور سنو راہا، میں اگلے ہفتے پاکستان آ رہی ہوں، اور اس بار سمیرا بھی میرے ساتھ ہی آ رہی ہے۔ ہم لوگ تم لوگوں کے پاس حویلی پر ہی رہیں گے۔ چلو اسی بہانے سمیرا اور انس کی اتنے عرصے بعد ملاقات بھی ہو جائے گی اور وہ دونوں مل بھی لیں گے۔ صوبیہ باجی کی یہ بات سن کر راہا کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی۔ اس نے کسی نہ کسی طرح اپنی آواز کو سنبھالا۔ جی باجی ضرور آئیں، آپ کا اپنا گھر ہے۔ فون رکھتے ہی راہا کا پورا وجود غصے اور ایک عجیب سی بے چینی سے سلگنے لگا۔ سمیرا اور انس ہم عمر ہیں، گہرے دوست ہیں، اور وہ یہاں انس سے ملنے آ رہی ہے۔
राहा का दिल चाह रहा था वो अभी जाकर इस अकड़ू खान से पूछे कि ये सुमेरा कौन है, मगर फिर उसे याद आया उन दोनों के दरमियान तो बोल चाल ही बंद है। वो जुहान को वहीं तख्त पर छोड़कर दादी के पास तेज़ी से कमरे की तरफ बढ़ी। दादी उस वक्त अपने बिस्तर पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। राहा ने अंदर दाखिल होकर चटाक से अपनी बात शुरू की। दादी, वो अभी सोबिया बाजी का फ़ोन आया था, वो अगले हफ्ते पाकिस्तान आ रही हैं और उनके साथ मामू की बेटी सुमेरा आ रही है। वो कह रही थी वो सब यहीं हवेली पर रहेंगे। दादी ने तस्वीर रोकी, अपनी ऐनक के पीछे से राहा के गुस्से से सुर्ख होते चेहरे को बहुत गौर से देखा और एक गहरी समझदार सांस लेकर बोली, मेरी बच्ची, अब वक्त आ गया है कि तू अपने घर वापस चली जा। राहा ने चौंक कर दादी को देखा। दादी, मैं वहाँ क्यों जाऊँ? दादी ने राहा का हाथ अपने बूढ़े हाथों में लिया और हद दर्जा संजीदगी से समझाते हुए बोली, राहा, भले दुनिया दिखावे के लिए ही सही, पर तू अनस की इज्जत का ख्याल रखो। सोबिया बाहर से आ रही है, अगर उसे पता चला कि शादी के 2 महीने बाद ही तुम दोनों अलग रह रहे हो तो अनस की बिरादरी में क्या इज्जत रह जाएगी। लोग बातें बनाएंगे और तुम्हारे इस रिश्ते पर उंगलियां उठाएंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ, अब जिद छोड़ो और अपने शौहर के घर वापस जाओ। दादी की उस दो टकटीली नसीहत ने राहा को लाजवाब कर दिया। वो जानती थी दादी की बात में सच्चाई है और वो हवेली की इज्जत को यूँ उछलते नहीं देख सकती थी, खासकर तब जब बात उस सुमेरा की आमद की थी। राहा ने खामोशी से सर झुकाया और अपने घर वापस जाने की तैयारी करने लगी, मगर उसके दिल में अब अनस के लिए गुस्से के साथ साथ एक अजब सा तूफान अंगड़ाइयाँ ले रहा था। दादी ने राहा के चेहरे पर फैली पसोपेश को देखा तो तस्बीह के दानों को उंगलियों में आगे सरकाते हुए बोली, मेरी बच्ची, मैं इस वक्त एक ख़ास वजीफ़ा पढ़ रही हूँ और मेरा दिल आजकल बहुत घबराता भी है। तू ऐसा कर, ये मेरे वजीफ़े का टाइम है, तो खुद अनस को फ़ोन कर दे और उसको बोल के तुझे आकर ले जाए। दादी की बात सुनकर राहा का दिल एकदम ज़ोर से धड़का। उसके अंदर एक अजीब सी कशमकश शुरू हो गई, लेकिन ना जाने क्यों उसके दिल के किसी कोने ने कहा कि हाँ, उसे खुद ही फ़ोन कर लेना चाहिए। उसने धड़कते दिल के साथ अपने फ़ोन पर अनस जलाल का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ घंटी बजी और अनस ने फ़ौरन ही फ़ोन उठा लिया। जी दादी। दूसरी तरफ से अनस की वही भारी, संगीन और मर्दाना आवाज़ आई। राहा ने अपनी घबराहट को छुपाते हुए खुरदुरे और तीखे लहजे में कहा, मैं राहा बोल रही हूँ, मुझे लेने आ जाएं। अनस दूसरी तरफ बिल्कुल चौंक गया। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि राहा उसे खुद फ़ोन करेगी। उसके मुंह से एकदम निकला, क्या क्या क्या? राहा ने तब कर जवाब दिया। उसकी पुरानी चुलबुली तबीयत गुस्से के साथ वापस आ गई थी। 2 महीने में कान खराब हो गए क्या आपके? मैं बोल रही हूँ कि मुझे लेने आ जाएं। मेरा घर है वहाँ, मैं वहाँ आकर रहूँगी। आप मुझे मेरे ही घर से नहीं निकाल सकते। फ़ोन की दूसरी तरफ अनस जलाल के चेहरे पर 2 महीने बाद पहली बार एक गहरी और दिलकश मुस्कुराहट उभर आई, लेकिन उसने अपनी आवाज़ को दोबारा सपाट और सख्त बनाते हुए कहा, ठीक है, आ रहा हूँ। शाम के वक्त अनस जलाल अपनी सफ़ेद गाड़ी लिए दादी की हवेली के सामने खड़ा था। राहा ने जोहान को गोद में लिया और अपना सामान लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ी। दादी ने उसे दुआएं देकर रुखसत किया। गाड़ी जैसे ही हवेली के फाटक से बाहर निकली और सड़क पर आई तो राहा के अंदर का वो तूफ़ान जो सुमेरा का नाम सुनकर मचा था, अब बाहर आने के लिए बेचैन था। वो सीधी होकर बैठी और अनस के सपाट चेहरे को देखते हुए जले कटे सवाल शुरू कर दिए। सुमेरा कौन है? राहा ने जलते हुए लहजे में पूछा। सुना है बहुत गहरी दोस्ती थी आपकी उससे। अनस ने सड़क पर नज़रें जमाए रखी और बिल्कुल खामोश रहा। उसकी इस खामोशी ने राहा को मज़ीद तपा दिया। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ अनस जलाल। सोबिया बाजी का फ़ोन आया था, वो कह रही थी कि सुमेरा और आप हम उम्र हैं और बचपन के बहुत गहरे दोस्त हैं। जैसे ही अनस ने सुमेरा का नाम सुना, उसके चेहरे के वो सख्त बल एकदम गायब हो गए। उसने राहा को बिल्कुल भी मुंह नहीं लगाया, बल्कि वो राहा की तरफ देखे बगैर गाड़ी के सामने वाली विंड स्क्रीन के पार देखते हुए खुद ही से खुद बातें करने लगा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी दिली खुशी और इश्तियाक के तासुरात उभर आए थे और वो अपनी ही धुन में बोलता जा रहा था, सुमेरा आ रही है। वाकई वो तो बहुत वक्त बाद पाकिस्तान आ रही है। हम दोनों बचपन में कितनी शरारतें करते थे, पूरे बाग के माल्टे हम दोनों मिलकर तोड़ते थे। वो इतनी समझदार और सुलझी हुई लड़की है कि उसके साथ वक्त का पता ही नहीं चलता।
जब देखो हंसती मुस्कुराती रहती है। बहुत अच्छा हुआ कि वो आ रही है। हाँ, अब हवेली में रौनक होगी। अनस अपनी ही धुन में मगन विंड स्क्रीन के पार देखते हुए सुमेरा की बातें किए जा रहा था और राह की तरफ देखना भी गवारा नहीं कर रहा था। राह सीट से टेक लगाए गुस्से और हसद की आग में बुरी तरह झुलस रही थी। उसका दिल चाह रहा था कि वो अभी इस अकड़ू खान का मुंह नोच ले जो उसके सामने दूसरी लड़की के गुण गा रहा था और उसे हवेली की मिट्टी की तरह नज़रअंदाज कर रहा था। गाड़ी जैसे ही अनस जलाल की बड़ी हवेली के फाटक के अंदर दाखिल हुई, उसने उसके बोलने का कोई मौका न छोड़ते हुए विंड स्क्रीन के पार देखते हुए फ़ौरन ही खुद से दोबारा बातें शुरू कर दी। हवेली की थोड़ी सेटिंग तब्दील करनी पड़ेगी। सुमेरा को सूरजमुखी और सफ़ेद गुले लाला भी पसंद हैं। मुझे हवेली में वो सब ला कर रखने हैं। उसके आने से पहले ये सब इंतज़ाम करना होगा। अनस का अपने आप में मगन होकर ये बातें करना राह के तन बदन में लगी आग को मज़ीद भड़का गया। गाड़ी रुकते ही वो जोहान को गोद में लिए अनस का इंतज़ार किए बगैर एकदम झटके से दरवाज़ा खोलकर उतरी और अपने कमरे की तरफ भाग खड़ी हुई। कमरे में जाकर उसने जोहान को बेड पर लिटाया और ख़ुद वहीं बैठकर शदीद गुस्से और तह में पैर पटकते हुए खुद से बड़बड़ाने लगी। इतना मनहूस इंसान है, 2 महीने बाद बीवी घर आई है पर ये लाट साहब तो सुमेरा नाम का पटारा खोलकर बैठ गए हैं। मेरी ही अकल मारी गई थी जो मैंने इस मर्दूद सुमेरा का नाम छेड़ दिया। कौन है ये मनहूस भला? एक बार मेरे ज़रा सामने आए तो इसकी टांगें ना तोड़ दूँ तो मेरा नाम भी राह जलाल नहीं। खुद को पता नहीं क्या समझता है। सुमेरा के लिए ये लाया, सुमेरा के लिए वो करा, सुमेरा को ये पसंद है। अगले 1 हफ्ते तक हवेली का यही हाल रहा। अनस ने वाकई हवेली के दालान और बैठक में जगह जगह सूरजमुखी और सफ़ेद गुल लाला के फूल सजा दिए थे। राह दूर खड़ी अनस की ये तैयारियां देखती और अंदर ही अंदर हसद की आग में जलती रहती। बिलाखिर 1 हफ्ते बाद वो दिन आ ही गया जब सोबिया बाजी और सुमेरा हवेली पहुंची। सुमेरा जैसे ही गाड़ी से उतरी उसने दालान में खड़े अनस जलाल को देखा और निहायत पुरजोश और पुरतपाक तरीके से भागती हुई आई। राह जो दालान के कोने में खड़ी थी उसका तो दिमाग ही घूम गया जब सुमेरा ने आते ही अनस के गले में बाजू डालकर उसे इतने बेतकल्लुफ़ अंदाज में गले से लगा लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने गले लगकर अनस का गाल चूमा और बेहद दर्जा बेतकल्लुफ़ी से बोली, या खुदा कैसे हो तुम अनस? तुमने तो मेरे साथ बड़ी बेवफाई कर दी यार। पहले तुमने शादी कर ली, फिर मुझे लगा शायद दूसरी बार मेरा चांस बनेगा, पर दूसरी बार भी तुमने मेरे बगैर ही शादी कर ली। सुमेरा का यह हद दर्जा बेतकल्लुफ़ रवैया और अनस का उस पर मुस्कुराना देख कर रहा कि पूरे वजूद में जैसे किसी ने बारूद छिड़क कर आग लगा दी हो। उसका दिल चाह रहा था वो अभी बीच में कूद कर इन दोनों को अलग कर दे, मगर वो अपने गुस्से को ज़ब्त करती हुई किचन में चली गई जहाँ शाम के खाने की तैयारी हो रही थी। वो किचन में खड़ी चमचे से हांडी को इतने ज़ोर ज़ोर से हिला रही थी जैसे अपना पूरा गुस्सा उसी पर निकाल रही हो कि इतने में सुमेरा हंसती हुई किचन के दरवाजे पर आई। राह को यूं खड़े देखकर उसने अपने होठों पर हाथ रखा और बनावटी शर्मिंदगी से बोली, ओह माफ़ करना यार, तुम यहीं खड़ी खाना बना रही हो। देखो बिल्कुल बुरा ना मानना, असल में ये अनस मेरा बचपन का दोस्त है ना, तो हमारी आदत ऐसी ही है। राह ने तप कर हांडी में चमचा पटखा अपने दुपट्टे को कंधे पर झटका और सुमेरा की तरफ मुड़कर हद दर्जा कटीले और जहरीले लहजे में बोली, नहीं मैं क्यों बुरा मानूंगी। सब बातों के बाद आप लोग आखिरकार आपस में फुप्पी ज़ात बहन भाई ही तो हैं, है ना? बहन भाइयों में ऐसी बेतकल्लुफ़ी तो आम बात है। राह ने लफ्ज़ आखिरकार और फुप्पीज़ात पर इस तरह चबा कर जोर दिया कि सुमेरा के चेहरे की मुस्कुराहट एक पल के लिए वहीं जम गई, जबकि राह अपनी सब्ज़ गज़ाल आंखों में हसद और गुस्से की चिंगारियां लिए दोबारा हांडी की तरफ मुड़ गई। रात के खाने के बाद सुमेरा ने अपने दोनों हाथ थोड़ी के नीचे टिकाए और अनस की तरफ देखते हुए निहायत चहकती हुई आवाज़ में बोली, अनस यार मुझे वापस लेकर चलो ना, जहाँ हम बचपन में आइसक्रीम खाने जाते थे। क्या अभी भी है वो आइसक्रीम वाला? तुम्हें मेरी सबसे पसंदीदा आइसक्रीम याद है? अनस के चेहरे पर एकदम चमक उभरी। उसने कुर्सी से टेक लगाई और हंसते हुए बोला, हाँ हाँ मुझे बिल्कुल पता है, तुम्हें पिस्ता आइसक्रीम और खोए वाली कुल्फ़ी बहुत पसंद है ना, मैं तुम्हें अभी खिलाने लेकर चलता हूँ। वो दोनों दालान में बिछे खाने की मेज़ से उठते ही वाले थे कि मेज़ के दूसरे कोने से बर्तन समेटती राह ने एकदम कड़कदार आवाज़ में बीच में टोका, नहीं अनस अभी नहीं जा सकते आप, हमें जोहान को इंजेक्शन लगवाने जाना है। अनस वहीं रुक गया और उसने चौंक कर राह की तरफ देखा। कौन सा इंजेक्शन? मैंने बोला है ना जाना है तो जाना है, जोहान को इंजेक्शन लगाना है, महाना वाला। राह ने अपने दुपट्टे को गुस्से से कंधे पर झटका और उसकी सब्ज़ गज़ाल आंखें इस वक्त अंगारे बरसा रही थीं। अनस ने उलझन में अपने माथे पर हाथ फेरा। वो तो
क्या वो तो मैं कब से 1 हफ्ते से आपको बोल रही हूँ, पर आपके काम ही नहीं निपट रहे। रहा ने पूरे हक से एक बीवी के मरूज दबदबे के साथ आगे बढ़कर अनस का मजबूत बाजू थाम लिया। उसके बाद उसने मुड़कर सोबिया बाजी की तरफ देखा और निहायत पुरातमाद आवाज़ में बोली, सोबिया बाजी, हम लोग ना जोहान का इंजेक्शन लगवा के आ रहे हैं, तब तक आप सुमैरा को कंपनी दें। ये कहकर रहा ने अनस को मुड़ने या कोई दूसरा बहाना बनाने का एक भी मौका नहीं दिया और पूरे मान के साथ उसका बाजू पकड़े उसे दालान से बाहर अंधेरे सहन की तरफ ले आई और वो दोनों वहाँ से निकल गए। सहन की मध्यम रोशनी में आती अनस जलाल ने झटके से अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश की और शदीद उलझन में पूछा, ये सब क्या है रहा? रहा ने वहीं रुककर अपनी सब्ज गजाल आंखें सुकेड़ी और हद दर्जा कड़कदार और फैसला कुन लहजे में बोली, गाड़ी में बैठ रहे हैं या फिर यहीं आपका चिट्ठा पढ़ना शुरू करूं मैं? आप चाहते हैं मेहमानों के सामने तमाशा हो? अनस जलाल ने तब कर कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, मगर राह के चेहरे पर फैला वो गुस्सा, आंखों का जलाल और एक मरोजा बीवी का दबदबे वाला रूप देखकर उसकी ज़ुबान गंग हो गई। ज़िंदगी में पहली बार अनस जलाल को राह के इस अंदाज से हल्का सा डर लगा था। उसने खामोशी से अपने चौड़े कसरती वजूद को समेटा और जल्दी से गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। राह भी पूरे रोब से अगली सीट पर जा बैठी। अनस ने गाड़ी स्टार्ट की। फाटक से बाहर अंधेरी सड़क पर लाए विंड स्क्रीन के पार देखते हुए खुरदुरे आवाज़ में पूछा, कहाँ जाना है? मुझे नहीं पता कहाँ जाना है, बस कहीं भी जाना उस मनहूस सुमैरा के वजूद से दूर। राह ने सीट से पुष्ट टिकाते हुए तब पर कहा। अनस ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। ये तुम क्या कह रही हो राह? खामोश, बिल्कुल खामोश अनस जलाल, अगर एक लफ्ज़ भी बोला ना तो आज मेरा वो रूप देखेंगे जो कभी जिंदगी में नहीं देखा आपने। राह ने उंगली उठाकर उसे तंबी की तो अनस ने वाकई खामोशी से स्टीयरिंग पर अपने हाथ जमा लिए। गाड़ी अंधेरी सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी और राह के अंदर का सारा गुब्बार अब लावी की तरह फट रहा था। उसने रोते हुए अनस को सारे ताने बाने मारना और पुरानी बातें सुनाना शुरू की। आपको क्या लगता है अनस जलाल, मैं अंधी हूँ? मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। 2 महीने तक आपने मुझे हवेली की मिट्टी की तरह नज़रअंदाज किया। मेरे हुकूक दादी के हाथ भेजते रहे पर मेरी तरफ देखा तक नहीं। और आज वो सुमैरा क्या है, आप अपने होशो हवास ही खो बैठे। उसके गले लग रहे हैं, उसके गाल चूमने पर मुस्कुरा रहे हैं, उसके लिए पूरे घर में सूरजमुखी और गुले लाल सजा दिए। अब रात के उस पहर उसे पिस्ता आइसक्रीम खिलाने जा रहे हैं। अनस बिल्कुल खामोश रहा रोते हुए अपनी बात जारी रखती गई। मैंने माना कि मैंने शादी की पहली रात आपको कड़वी बातें सुनाई। मैंने माना कि मैंने कहा था सिर्फ जोहान की माँ बनकर आई हूँ, आपकी बीवी नहीं। मैंने माना कि मैंने बोला था आप दूसरी शादी करें, तीसरी करें, चौथी करें, 10,000 गर्लफ्रेंड्स रख के मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गलत थी अनस जलाल, मैं बिल्कुल गलत थी। मैं तब जाती हूँ जब आप किसी दूसरी औरत की तरफ देखते हैं। मेरा जी जलता है जब आप सुमैरा का नाम लेते हैं। मैं मर जाती हूँ हसद की आग में जब आप मुझे छोड़कर दूसरे कमरे में सोते हैं। मैं मोहब्बत करने लगी हूँ आपसे, मुझे इश्क हो गया है आपसे। अब आप सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे। रहा ये सब बोलते हुए ज़ारो कतार रो रही थी और उसने अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख लिए थे। अनस जलाल ने सड़क के किनारे गाड़ी को एक झटके से ब्रेक लगाकर रोका, इंजन बंद किया और राह की तरफ मुड़ा। उसके चेहरे की वो तमाम कठोरता अब एक हद दर्जा गहरी और रोमानी नरमी में बदल चुकी थी। उसने निहायत प्यार से राह के दोनों हाथ उसके चेहरे से हटाए। राह ने नम आंखों से देखा तो अनस के होठों पर वही पुरानी दिलकश और फातिहाना मुस्कुराहट थी जो राह को हमेशा लाजवाब कर देती थी। अनस ने आगे बढ़कर अपनी चौड़ी कसरती बाहों के घेरे में राह को समेट लिया और उसे अपने मजबूत सीने से लगा लिया। राह का पूरा वजूद अनस की आगोश में आकर पिघल गया और उसने अपना सर इसके चौड़े सीने पर टिका दिया। अनस ने उसके चेहरे को अपनी गिरफ्त में लिया और उसकी सब्ज़ आंखों में देखते हुए निहायत धीमी और रोमानी आवाज़ में बोला, राह जलाल, तुम क्या समझती हो कि अनस जलाल का दिल इतना कमज़ोर है कि वो किसी सुमैरा के आने से बहल जाएगा? मैं तो उसी दिन तुम्हारा असीर हो गया था जब तुम रातों को जाग कर जोहान को अपने सीने से लगाती थी। ये 2 महीने की दूरी, ये सुमैरा का नाम, ये सब तो सिर्फ तुम्हारी इस ज़ुबान पर लगी अना का ताला तोड़ने के लिए था, ताकि तुम खुद अपने मुंह से मानो कि तुम मेरी बीवी हो। राह ने शर्म और खुमार के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, मगर अगले ही लम्हे अनस ने जेब से अपना फ़ोन निकाला और एक नंबर मिलाने लगा। राह ने हैरत से नम आंखें पोंछते हुए कहा, आप किसको फ़ोन कर रहे हैं? अनस ने गहरी रोमानी नज़र उस पर डाली और मुस्कुरा कर बोला, किसी ऐसे को जिसने हमें यहाँ तक एक किया है, हमें मिलाकर हमारी दूरी ख़त्म की है। दूसरी तरफ से जैसे ही फ़ोन उठाया गया, अनस ने स्पीकर ऑन किया और निहायत खुशदिली और एहतराम से बोला, दादी, बहुत शुक्रिया आपका। ये सोबिया बाजी वाला और दूसरे सारे प्लान बिल्कुल कामयाब हो गए। फ़ोन की दूसरी तरफ से दादी की जानी पहचानी धीमी और शरारती हंसी आवाज़ गूंजी, जीते रहो मेरे बच्चों, मुझे मालूम था कि मेरी राह का गुस्सा और अना सिर्फ उसी बहाने टूट सकती थी। अब जल्दी से घर वापस जाओ और सुमैरा को सच बता देना।
बेचारी वैसे ही तुम्हारी सच्ची फुप्पी ज़ाद बहन है और अपने मियाँ के साथ फ्रांस से सिर्फ घूमने आई है। दादी की बात सुनकर राह की आंखें एकदम फैल गईं और उसका पूरा चेहरा शर्म और हैरत के मारे लाल भभूका हो गया। उसने अनस के सीने पर हल्का सा हाथ मारा, जबकि अनस ने दादी का शुक्रिया अदा करके फ़ोन रखा और राह को दोबारा अपने दिल के करीब खींचते हुए उसके माथे पर मोहब्बत की मुहर लगा दी। बाहर सड़क पर रात का सन्नाटा था, मगर गाड़ी के अंदर इन दोनों के दिलों का तूफ़ान अब एक हद दर्जा खूबसूरत, दायमी और पुरसुकून रोमानी बंधन में बदल चुका था, जहाँ तेरे इश्क में की ये कहानी अब सबसे हसीन और मुकम्मल अंजाम को पहुँच चुकी थी।